لیکن بعد اب حال کی کریں گے اور سب سے پہلے بات غزہ کی کریں گے، کیونکہ غزہ کے لوگوں کے لیے کوئی راحت کا امکان نہیں ہے، کیونکہ ایک بار پھر سے جو جنگ بندی کا معاملہ چل رہا ہے اس پر ابھی حتمی فیصلہ جنگ بندی پر نہیں ہوا ہے، اور اسرائیلی کابینہ نے جنگ بندی کو منظور نہیں کیا ہے، اور جو نتن یاہو ہے وہ الزام حماس پر لگا رہے ہیں کہ بنجامن نتن یاہو نے جنگ بندی معاہدے میں رکاوٹ کے لیے حماس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ نتن یاہو کو حکومت اتحاد میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نے امریکی صدر جو بائیڈن اور اہم ثالث قطر کی جانب سے اس کے مکمل ہونے کے اعلان کے صرف ایک دن بعد اس معاہدے پر عمل درآمد کے بعد میں خدشات کو جنم دیا ہے، اور فی الحال اس جنگ بندی پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ ایک طرف سے جہاں امید کی جا رہی تھی کہ غزہ کے لوگوں کو کہیں نہ کہیں اب راحت ملے گی، کیونکہ اب تک قریباً 47,000 لوگ اس جنگ کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا، انہیں شہید کر دیا گیا، اور اب جبکہ راحت کی امید کی جا رہی تھی، لیکن فی الحال غزہ کے لوگوں کے لیے کوئی بھی راحت نہیں ہے، کیونکہ جنگ بندی پر ابھی بھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ آپ سب کو یاد ہوگا کل اسی پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان بات چیت ہوئی ہے۔ قطر کے وزیر اعظم کی جانب سے اب تک کوششیں کی جا رہی تھی، لیکن اسرائیل کی کابینہ کیونکہ اگر متفق دونوں فریقین ہو جائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، شرائط کو ماننا ہے، ایک دوسرے پر جو ضابطے لاگو کرنے کی بات ہو رہی ہے اس کے مطابق کام ہو تو پھر ہونا چاہیے، لیکن اسرائیلی کابینہ سے جنگ بندی ڈیل کی منظوری ابھی تک نہیں لی جا سکی، اور نتن یاہو کے حماس پر الزامات کے بیچ کابینہ کا اجلاس، جب اس وقت بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پروگرام سلام جے کے میں، تو وہ اجلاس یا جو کیبنٹ کی منظوری ہے وہ بالکل بھی نہیں ہوئی ہے، اور معاہدے سے پیچھے ہٹنے کا الزام حماس پر ڈالتے ہوئے ایک بار پھر سے شاید بچنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایسے میں وہ تمام لوگ جو دونوں طرف سے اپنے پیاروں کا انتظار کر رہے تھے، ایک طرف وہ لوگ جو مغوی ہیں سال 2023 میں 7 اکتوبر کو حماس نے اپنے ساتھ لیے، جن کو یرغمال بنایا گیا، ایک تو وہ جو زیادہ تر یہودی ہیں، اسرائیل کے ہیں، دوسری طرف لاکھوں فلسطینی یا تو کچھ جیلوں میں ہیں، کچھ کو سزائے موت کی سنائی گئی، کچھ لوگوں کو جیلوں کے اندر اور کچھ کو غزہ شہر کے باہر مارا گیا۔ ان تمام لوگوں کا اگر کوئی بچہ بھی ہے، اگر کوئی زندہ ہے، تو پھر شاید وہ انتظار بھی طویل ہو رہا ہے۔ حکومتی اتحاد میں اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں اسرائیل کے اندر، اور نتن یاہو کے انتہائی دائیں بازو کے اتحادیوں نے حکومت سے الگ ہونے کی بھی دھمکی دی ہے۔ ادھر غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے میں نتن یاہو کے حیران کن لچک سے اسرائیل کی جو رائٹ ونگ ہے اس کو بھی پریشانی ہو گئی ہے۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ اس طرح کا فیصلہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اور براہ راست دباؤ میں اس وقت ممکنہ طور پر نتن یاہو آ گئے ہیں، جس سے حکومت کو بھی ایک طرح کا خطرہ ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے تو اس معاہدے کے تحت ہونا کیا تھا، 70 فلسطینی جو پچھلے 12 سے 15 گھنٹوں میں جب یہ ڈیل پکی کرنے والی بات ہو رہی تھی تب سے شہید ہو چکے ہیں۔ 700 میٹرک تک خود کو محدود کرنا سرحد کے اندر اسرائیلی فوج جو ہے وہ غزہ کے اندر کرے گی، یہ بھی ایک شرط تھی۔ 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، 250 قیدی اس میں شامل ہیں جو اسرائیلی جیلوں کے اندر عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں، یہ بھی معاہدے میں کل طے پایا تھا، اور جیلوں کے اندر عمر قید کی سزا کاٹنے والے لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو اسرائیل معاف کرے گا، یہ ڈیل کے اندر لکھا گیا تھا۔ 6 ہفتوں کے دوران یعنی تقریباً 42 سے 39 دنوں میں 100 یرغمالیوں میں سے 33 کو ایک طویل مدت کے بعد، مہینوں کی قید کے بعد حماس بھی رہا کرے گا، یہ بھی وعدہ کیا گیا تھا۔ حالانکہ یہ بتانا یا کہنا بہت مشکل ہے کہ ان میں سبھی زندہ ہیں، کیونکہ جس طرح کی صورتحال رہی، کئی بار یہ بھی حماس نے بیان جاری کیے کہ جن علاقوں کے اندر غزہ میں شہر کے اندر حملے ہوئے، ان علاقوں میں انہوں نے وہ کیپٹیوز یا جو یرغمالی تھے وہ رکھے ہوئے تھے، وہاں پر کافی زیادہ نقصان بھی ہوا۔ تو ایسے میں غزہ سے باہر سفر کی اجازت اسرائیل زخمیوں کو علاج کے لیے جانے کی دے گا، یہ ساری کنفرمیشنز اس ڈیل میں ہوئی، لیکن جو فائنل راؤنڈ ہے اتوار سے پہلے 19 تاریخ پرسوں ہے جہاں سے ڈیل کا آغاز ہونا تھا، اس سے پہلے یہ الزامات لگنا شروع ہوئے، اور سیاسی مبصرین یا پولیٹیکل پنڈتس کا یہ خیال ہے کہ اگر نتن یاہو یہ ڈیل فائنل کر دیتے ہیں تو ان پر حکومت گرنے یا ختم کرنے کا دباؤ بھی انتہائی دائیں بازو کے جو اتحادی ہیں وہ بنا سکتے ہیں، جو فلسطین کو لے کر بالکل بھی نرم رخ نہیں رکھتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اتوار تک ڈیل پکی ہوگی یا نہیں، ایک طرف جشن کا ماحول اسرائیل کے اندر بھی اور فلسطین کے اندر بھی، لیکن دوسری طرف بڑا سوال یہ بھی اب پوچھا جا رہا ہے کہ سیز فائر کے بعد کنٹرول کون کرے گا؟ پھر وہ علاقے جن علاقوں کے اندر لوگوں کو انخلا پر مجبور کیا گیا، ان علاقوں کی ذمہ داری کون سنبھالے گا؟ یہ ایک بڑا سوال اپنے آپ میں جو پریشان بہت سارے لوگوں کو کر رہا ہے، لیکن یہ تب ممکن ہوگا جب حماس اور اسرائیل متفق ہو جائیں گے ایسی صورتحال بنانے میں
کہ دونوں طرف سے راستے صاف ہو سکے. یہ تو ایک بات آپ کے سامنے. لیکن غزہ کے معاملے پر آپ سب جانتے ہیں اسرائیل اور ایران آمنے سامنے